هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ باغ فدق کے حوالے سے سوال کیا گیا ہے، باغ فدق کیا ہے اور اس کی اختلاف کی نوعیت کیا ہے اور اختلاف کا حل کیا ہے۔ بہت پیارا سوال کیا ہے، اللہ آپ کو عزتوں اور برکتوں سے نوازے۔ آپ کے سوال کی نوعیت یہ ہے کہ باغ فدق کیا ہے۔ آئیے پہلے باغ فدق کو دیکھتے ہیں، وہ ہے کیا چیز۔ باغ فدق حقیقت میں جب غزوہ خیبر ہوا اور غزوہ خیبر سے جو مسلمانوں کے لیے مال غنیمت آیا، اس غنیمت کے مال میں زمین بھی مسلمانوں کے حصہ میں آئی، اور وہ حصے زمین کے تقسیم کیے جا رہے تھے، اور ان میں سے ایک حصہ جو اللہ کے پاک پیغمبر حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خاص کیا، اس کو باغ فدق کہا جاتا ہے، اور یہ اس وقت کا سب سے قیمتی ترین اور زرخیز حصہ تھا جس کو باغ فدق کہا جاتا ہے۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا سے چل بسے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی حضرت فاطمہ الزہرا جو بیوی ہیں حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، وہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے یار جو غار کے یار ہیں ان کے پاس آئیں، یعنی صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئیں اور کہنے لگی کہ آپ مجھے میری باپ کی جو ملکیت ہے وہ میری وراثت بنتی ہے، آپ مجھے عطا کر دیجئے۔ تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا جواب دیا اور یہ سارا معاملہ کیا تھا، آئیے ایک حدیث میں دیکھتے ہیں۔ حدیث اس طرح ہے، عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت أنها فاطمة عليها السلام أرسلت إلى أبي بكر تسأله ميراثها من النبي صلى الله عليه وسلم فيما أفاء الله على رسوله، تطلب صدقة النبي صلى الله عليه وسلم التي بالمدينة وفدك وما بقي من خمس خيبر. فقال أبو بكر رضي الله تعالى عنه إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نورث ما تركنا فهو صدقة، إنما يأكل آل محمد من هذا من المال، يعني مال الله. رواه البخاري في كتاب فضائل النبي صلى الله عليه وسلم وفي فضائل الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين، باب مناقب قرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومنقبة وفاطمة رضي الله تعالى عنها بنت النبي صلى الله عليه وسلم وقال النبي صلى الله عليه وسلم فاطمة سيدة نساء أهل الجنة۔ اس باب کے اندر حضرت رئیس المفسرین امیر المؤمنین فی الحدیث حضرت امام بخاری رحمہ اللہ اس روایت کو لائے ہیں۔ روایت کا ترجمہ کچھ اس طرح ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا وہ فرماتی ہیں کہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاں یہاں اپنا ایک غلام بھیجا، ایک بندہ بھیجا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے والی میراث کا مطالبہ کیا جو اللہ تعالی نے اپنے رسول کو فے کی صورت میں، مال کی صورت میں دے دی تھی، یعنی آپ کا مطالبہ مدینہ کی جائیداد کے بارے میں تھا جس کی آمدن حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مصارف خیر میں خرچ کرتے تھے، اور اسی طرح باغ فدق کی جائیداد اور خیبر کے خمس کا بھی مطالبہ کیا۔ اس وقت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ حضور خود فرما کر گئے ہیں، لا نورث ما ترکنا فهو صدقہ، کہ ہماری میراث نہیں ہوتی، ہم انبیاء جو چھوڑ جاتے ہیں فهو صدقہ، وہ صدقہ ہوتا ہے۔ یہ ہے باغ فدق اور اس کا حوالہ۔ اب اس پر ہونے والا جو اعتراض ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے جو صحابی ہیں، بعض لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ یہ ظلم انہوں نے کیا، انہوں نے حضرت فاطمہ الزہرا کو یہ باغ عطا نہیں کیا، ان کو ملکیت میں نہیں دیا۔ اس بات کا جواب کیا ہے؟ جواب کچھ اس طرح ہے، میں یہ کہتا ہوں ظلم تو یہ تب ہوتا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ زمین اپنے نام لگا لیتے، ظلم تو یہ تب ہوتا کہ وہ اپنی بیٹی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حصہ نکال لیتے اور فاطمہ الزہرا جو اللہ کے نبی کی بیٹی ہیں ان کو نہ دیتے، یہ تب ظلم ہوتا۔ اگر فاطمہ کا حصہ
بنتا ہے رضی اللہ تعالی عنہا، اگر ان کا حصہ بنتا ہے تو میں سمجھتا ہوں حضرت عائشہ صدیقہ کا حصہ بنتا ہے، حضرت حفصہ کا، اور دیگر امہات المؤمنین جو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دنیا کے جانے کے بعد بھی آپ کی جو 9 ازواج مطہرات زندہ تھی ان کا حصہ بھی بنتا ہے، تو پھر ان کو بھی حصہ دینا چاہیے۔ یقیناً یہ حصہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری بیٹی حضرت علی کی بیوی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا حصہ رسول اللہ کے فرمان کے مطابق نہیں بنتا۔ اب جو لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں، میرا ان کی طرف یہ ایک الزامی جواب ہے کہ ایک طرف آپ نعرہ لگاتے ہیں کہ حضرت علی مشکل کشا ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور دوسری طرف میں پوچھتا یہ ہوں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا باغ فدق بھی نہ بچا سکے؟ جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود خلیفہ بنے تو انہوں نے بھی یہ باغ فدق واپس نہیں کیا، وہ سمجھتے تھے کہ اس میں ہمارا حصہ نہیں ہے، شروع کے اندر ان کو اس مسئلے کا علم نہیں تھا۔ اور جو لوگ یہ ڈنڈورا پیٹتے ہیں ان کی بہت معتبر ترین کتاب جس کو اصول کافی کہتے ہیں، اس کے اندر بھی لکھا ہے کہ اس کے اندر ایک باب قائم کیا ہے، اور باب کا نام ہے باب ان النساء لا یرثن من العقار شیئا، کہ عورت زمین کی جائیداد کی وارث نہیں بن سکتی۔ یہ کتاب اصول کافی، اس کے اندر یہ باب موجود ہے، اور یہ اصول کافی وہ کتاب ہے جو بخاری کے مقابلے میں ذکر کی جاتی ہے۔ اس کتاب کے اندر یہ باب باندھا ہے، اور اس کتاب کو تصنیف کرنے والے کا نام ہے محمد بن یعقوب کلینی، انہوں نے یہ کتاب لکھی ہے، اور اس کتاب کے اندر یہ باب باندھ کر یہ ثابت کیا ہے کہ عورت کا حصہ زمین میں سے نہیں ہوتا، لہذا یہ مطالبہ کرنا کہ باغ فدق کا حق حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا تھا، تو میرے سوال اس سے پیچھے جو میں اس ضمن میں کر چکا ہوں وہ بھی سماعت فرما لیجئے، تو فیصلہ انشاءاللہ الرحمن ہر عاقل میری اس وائس کو سننے کے بعد کر پائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا